نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس بات پر پکا یقین ہے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، اور اس بات کا بھی ہمیں کامل یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل، اجمل، افضل، احسن طریقہ کوئی نہیں ہے، اور جو سہولت، جو آسانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہیا فرمائی، عطا فرمائی، وہ کسی اور کے طریقے میں نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، اس پر بھی ہمارا کامل یقین ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہے، کامل یقین ہے، تو پھر ہم دوسروں کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ دو شکلیں ہوں گی اس کی، یا تو ان رسومات کی جکڑن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں جو دوسروں نے پھیلا رکھی ہے، وہ یہودیوں سے آئی ہوں، نصرانیوں سے آئی ہوں، عیسائیوں سے آئی ہوں، یا مشرکوں سے آئی ہوں، یا مجوسیوں سے آئی ہوں، جو رسمیں آئی ہیں، یہ تو آپ کا ایک کامل یقین ہے، جو رسمیں ان کی ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے معاشرے میں لائیں گے، اپنے سماج میں لائیں گے، تو ہم اسلام کے دشمن ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ طریقوں کے دشمن ہیں۔ آج ہم سب دوسروں کے طریقوں کو زندگی میں ایسے داخل کیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے نہیں یہ دوسروں کا طریقہ۔ اتنی جگہ دوسروں کے لیے ہم نے نکال کے رکھ دی ہے اپنے دل میں، اپنی عملی زندگی میں، کہ ہم یہ سمجھتے نہیں یہ دوسروں کا طریقہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے یہ ہمارا طریقہ ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا ہے اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پاکیزہ، مبارک اور سب سے آسان طریقہ دیا ہے، تو ہم دوسروں کی روش کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ دوسروں کے راستے کو اپنائیں؟ ہم اتنے مجبور بھی نہیں۔ ہم نے دوسروں کو زندگی گزارنا سکھائی ہے، ہم نے دوسروں کو لباس دیا ہے، ہم نے دوسروں کو کھانا پینے کا طریقہ سکھایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین پھیلایا اور جب ایک ایک بات سکھائی، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہ ہو، ہمیں بتایا نہ ہو۔ اسلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مکمل ہو گیا اور اسلام مکمل ہو گیا تو قرآن میں یہ آیت آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا تمہارے لیے، اور مذہب اسلام جو ہے اس کے لیے میں خوش ہوں، جو صبح روزانہ پڑھتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، ہم راضی اور خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین محمدی دیا، دین ابراہیمی دیا، اور ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس پر ہم خوش ہیں۔ روزانہ صبح 3 مرتبہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں،
اور اب آپ دوسری طرف ذرا رخ کریں اپنا. جب یہ سب ہے، اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو پھر جب مکمل ہو گیا تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ ہی عمل کرنا ہے. جب ہمارے پاس مکمل دین ہے، ادھورا دین نہیں ہے، اور اگر دوسروں کے راستے کو تم اپنا رہے ہو اور دوسروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا یہ یقین ہے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا نقص ہے ایمان کا، یہ ایمان کی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہمیں یہودیوں کے طریقے پہ چلنا ہے، ابھی تو ہمیں عیسائیوں کے طریقوں کو اپنانا ہے، ابھی تو ہمیں ہندوؤں کے طریقوں کو اپنانا ہے، ابھی تو ہمیں مشرکوں کے طریقوں کو اپنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں. مثلا ایک شعبہ زندگی کا ہم لے تھوڑا سا، وہ ہے شادی کے تعلق سے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک عملی نمونہ دیا. آپ نے شادیاں کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، اور صحابہ کے نکاح ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے پوری رہبری ہماری فرمائی ہے. اور یوں ارشاد فرمایا افضل النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے کم ہو. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نکاح پڑھائے ہیں، نکاح ہوئے ہیں. اتنی بڑی تقریب، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عملی زندگی. ایک دن ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، ایک رنگ ان کے کپڑوں پہ لگا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ رنگ جو لگا ہوا ہوتا تھا خاص دلہا کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا. یہ پہچان ہوتی تھی کہ اس نے ابھی حال ہی میں، یعنی 1-2 دن ہوئے انہوں نے نکاح کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ جی اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا. پھر آپ نے پوچھا کیا بچے والی ہے یا بغیر بچے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بچے والی ہے. وہ ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن نکاح کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی ہو باقاعدہ، اللہ کے رسول میرا نکاح ہونے والا ہے، آپ کو اس تقریب میں آنا ہے. اور آج ہم بڑے بڑے کارڈ چھپواتے ہیں. ابھی ایک مولانا بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا نے مجھے دعوت دی، بلایا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کارڈ چھپا ہوا ہے، فلاں کی شادی فلاں تاریخ میں، اور فلاں کا ولیمہ فلاں دن فلاں. اور حضرت یہ کارڈ میں کتنے پیسے لگے ہیں؟ ارے کیا پوچھتے ہو، 45 روپے کا ایک کارڈ ہے، 45 روپے کا کارڈ چھپوایا ہے شادی میں فضول خرچی کے لیے. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں افضل النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے کم ہو. اور یہ حضور کا امتی یہودیوں کے اور ہندوؤں کے راستوں کو اپنا کر کہ نہیں تمہارا طریقہ تو مجھے پسند نہیں آیا، میں نہیں سمجھتا کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، مجھے حضور کا طریقہ پسند نہیں آیا، مجھے تو ہندوؤں کا طریقہ پسند آ رہا ہے. یہ جو کارڈ چھپواتے ہیں اور یہ جو طرح طرح کی رسمیں اختیار کرتے ہیں، مجھے تو ان کا طریقہ پسند آیا ہے، مجھے تو حضور کا طریقہ پسند ہی نہیں آیا. 45 روپے کا کارڈ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ اب سن لیجئے، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. حضور تو فرما رہے ہیں بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے کم ہو، اور تم اس نکاح کو مشقت میں ڈال رہے ہو. آج اسی لیے ہماری بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں. آج زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا، حلال کام مشکل ہو گیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے.
جب بچیوں کا نکاح نہیں ہوگا، بچی جب جوان ہو جاتی ہے اور بچی کا نکاح نہیں کیا جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتا ہے اور آپ اس کا نکاح نہیں کرتے، آپ رسومات کی اندر جکڑے ہوئے ہیں، آپ نے جو یہودیوں کی اور ہندوؤں کی اور مشرکوں کی جو رسمیں لے رکھی ہیں، آپ اس میں جگڑے ہوئے ہیں، اس بندھن میں جب آپ بندھے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے۔ آپ نے شیخ چنے کی طرح خیالی پلاؤ اپنا رکھا ہے، بنا رکھا ہے ذہن کے اندر کہ یہ جب ہوگا تب جا کے میں نکاح کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، ان کا نکاح کر دو، اور اس کے لیے کسی تاپڑ توڑ اور ادھر ادھر کے کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ بلاؤ لڑکی والوں کو اور لڑکے والوں کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد مسجد میں اعلان کرو اور مسجد کے اندر نکاح پڑھا دو، ہو گئی شادی، ہو گیا نکاح۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے ولیمے والوں کے لیے تو وہ ولیمہ کر دیں، اور ولیمے کی بہت شکلیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس بکرا کھلانے کی گنجائش ہے، آپ کے پاس پوری بستی کھلانے کی گنجائش ہے، کریے دعوت، بیاج پہ لے کے نہ کریے، اس کا بھی طریقہ فرمایا حضور نے، اور حضور نے یہ کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے نکاح فرمایا سفر میں، مقام صرف ایک جگہ مکہ کو جاتے ہوئے، میں وہاں گیا ہوں، وہیں امی سے نکاح ہوا اور وہیں امی جان کا انتقال ہوا، ان کے قبر پہ میری حاضری ہوئی ہے، اور وہاں ایک دودھ کا تاتا بنا رہتا ہے، امی جان کی قبر ہے، مکے سے مدینہ جاتے تو راستے میں پڑتی ہے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضور نے جب ان سے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد فرمایا چلو ولیمہ کھاتے ہیں، اور فرمایا آپ نے جو جس کے پاس ہو مہیا، جو زیادہ راہ ہو، جو کچھ جس کے پاس ہو وہ لاؤ، دسترخوان پہ لگاؤ اور کھاؤ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے بھی کھلائے ہیں ولیمے میں ایک موقع پر۔ تو جیسے جو موقع ہو، جیسے گنجائش ہو، ویسے ولیمے کے لیے آپ نے فرما دیا۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو اعلان کر دو بھائی آج نکاح ہو گیا ہے، کل کو فجر کے بعد میں ناشتے کے وقت میں یہاں جو جس کے یہاں گھر میسر ہو، جو پکا ہو لیا ہو، سب ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے، ہو گیا ولیمہ، ہو گیا نکاح۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اب کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، پہلے کارڈ چھپوائے جائیں گے، اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، پھر وہاں سے ڈھلیا آئے گی، ڈھلیا آئے گی، یعنی آپ نے اسلام کے طریقے پہ داغ لگایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آپ نے داغدار سمجھا ہے کہ یہ ڈلیا ہونی ضروری ہے، اور اس کے اندر مجھے تو ابھی 2-3 سالوں سے پتہ چل رہا ہے ڈلیا کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ رسومات ہوتی ہیں، اس کے جوڑے، اس کے گھوڑے اور جوڑے، یہ سمجھ لو ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر، ظلم ہے، وہ ظالم ہے۔ کیوں؟ زبردستی ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ بھئی اتنے جوڑے دینے ہیں، اتنے گھوڑے دینے ہیں، اس کے بغیر یہ تقریب نامکمل ہے، اور پھر باقاعدہ بچولیا کے ذریعے سے کہلوایا جاتا ہے ارے بھئی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، گالی بھی دے گا کہ نہیں دے گا، کچھ دے گا کہ نہیں، کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ واہیات ہے، یہ خرافات ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام کے طریقے سے یہ طریقہ میل نہیں کھاتا، پھر تم مسلمان نہیں ہو، پھر تم نے یہ اعلان کیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب تم دین کے اندر نقص نکالے ہو، کمی نکالے ہو۔ میں نے آپ کو اسلامی طریقے سے جو نکاح ہوا بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیا۔ اب 45 روپے کے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، یہ تو 45 روپے کا کارڈ ہے، میرے سامنے ایسے بھی کارڈ ہے، میں ایک ابھی تھوڑے سے گوشے پر روشنی ڈال رہا ہوں، وقت ہو گیا مکمل۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے کم از کم، اس کو بیان کرنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ میں سرخی ڈال رہا ہوں آپ کے ذہن میں، متی کا ابھی نکاح ہونے والا ہے، میں نے کہا کوئی کارڈ نہیں چھپے گا، ورنہ تو بہت پڑائی کروں گا پکڑ کے۔ ہمارے بیٹے مسیح اللہ کا کوئی کارڈ آپ نے نہیں دیکھا ہوا، کارڈ چھپا تھا۔ بہرحال یہ مولانا انہوں نے بھی چھپایا، وہ فلاں مولانا کر رہے ہیں، فلاں عالم دین کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ فلاں مولانا کر رہے ہیں تو اسلام میں جائز ہو گیا ہے یا اسلام نے اس کی اجازت دے دی ہے؟ یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر کوئی مولوی کسی یہودی اور مشرک کے راستے کو اور رسم کو اپنا رہا ہے تو اس پر ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہگار ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا
کہ وہ لوگ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا اپنے بھائیوں سے کہ نہ بارات جائے گی اس گھر سے، نہ جانے دوں گا۔ اگر بارات لے جانے کا نام بھی لیا، اب تھوڑا سا سن لیجئے، 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، تو پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں کیا کیا کھانا دو گے بارات میں؟ اور اکثر بارات میں ایسے لوگ جاتے ہیں جنہیں لڑائیاں کرانا مقصود ہوتا ہے، وہ اس دعوت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور آگے جا رہے کیا کھلایا؟ بیچارے لڑکی والے پھر پوچھو کہ اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کس کس سے بھیک مانگی ہوگی، کس کس سے قرضہ لیا ہوگا، اور آپ نے فردن کھانا کھایا اور آگے یہاں دھجیاں اڑا دی ہیں۔ دعوت کی جاتی ہے محبت کے لیے، دعوت کی جاتی ہے اس لیے کہ محبت پیدا ہو، اور اس دعوت میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ارے کیا کھلایا؟ کچھ نہیں کھلایا۔ گھروں سے جو جوڑے آتے ہیں 40 جوڑے، مجھے اچھی تحقیق ہے، جب وہ جوڑے گھروں میں پہنچتے ہیں، ارے 500 روپے کا جوڑا اٹھا کے دے دیا، 300 روپے کا جوڑا اٹھا کے دے دیا، کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا۔ جوڑے ہدیہ اس لیے جاتی کہ محبت بڑھے، مگر محبت پیدا ہو رہی ہے، عداوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں اس لیے ڈنگے کی چوٹ مسجد کے اس منبر پر کھڑے کر کہتا ہوں، وہ ظالم ہیں لوگ جو جوڑے لیتے ہیں، وہ ظالم ہیں جو برات کی شکل بنا کے اور جاتے ہیں اور 200 300 جاتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں اس کے گھر پہ جا کے۔ یہ ظلم ہے سراسر۔ جب بچیاں جوان ہوتی ہیں اور بچیاں جوانی کی دہلیز پہ ہوتی ہیں تو تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ 10-5 لاکھ روپے ہونے چاہیے تو بچی کا نکاح ہوگا۔ یہ اس رسم میں ہم نے اپنا آپ کو خود چکڑا ہے، اس لیے آج ہماری بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور زنا کے راستے کو ہم نے آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل قرار دے دیا ہے ہم نے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس سلسلے میں کسی اور موقع پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ جوڑے ظلم کی درجے میں کیوں پہنچے، اور یہ بارات جو چاہتی ہے ظلم کے درجے میں کیوں ہے، جو بارات لے کے جاتے وہ ظالم کیوں ہیں۔ میں آپ کو اس تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ایک تھوڑی سی سرخی میں نے ڈالی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، کہ جس دعوت کی دھجیاں اڑے جائیں اس دعوت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا کتنے لوگ جاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، کھانے کو ضائع کرتے ہیں، کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے۔ آج مسلمان کا مقصد یہی بن گیا ہے میرا مکان سب سے اچھا ہو، میری دکان سب سے اچھی ہو، اور میرے بچوں کی جو شادی ہو سب سے اچھی ہو۔ اس لیے آج کل ویڈیو پہ نشر اتنے ہزار روپے، اتنے کروڑ روپے شادی میں خرچ کرے۔ ہمیں دوستوں اور بزرگوں ان کے طریقوں کو نہیں اپنانا، ہمیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ جیسے جس کی گنجائش ہو ولیمہ کھلنے کی ولیمہ کھلائے، لڑکی کے شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے چھوارے کے علاوہ کوئی دعوت کا انتظام نہیں ہے۔ یہ سب ہم نے اپنا آپ رسم اختیار کیا ہے ہندوؤں کی۔ یہاں رہتے ہیں ہم اور کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، ہم غلام بنے ہوئے ہیں مشرکوں کے، ہم غلام بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، ہم ایجنٹ بنے ہوئے ہیں عیسائیوں کے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ کیسے تم کلمے والے ہو، کیسے تم قرآن والے ہو جب تم قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں تم اڑا رہے ہو، دوسروں کے طریقوں پہ زندگی گزار رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ اگر واقعی سچی محبت ہے تو عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں، یہی مردوں کی شمشیریں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو، نبی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی اختیار کرو گے میں دوسری قوم کو ہدایت دوں گا اور ان سے قرآن کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا کام لے لوں گا۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں۔ میں اپنے اس درد کو آپ تک کہاں تک بیان کروں؟ ان شادیوں کے موقع پر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے لڑکی والوں پر۔ الامان والحفیظ کوئی اور موقع ہوگا میں آپ کو جمعے کے علاوہ جب آپ کو وقت دے گے 1-2 گھنٹے کا میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے گی کہ واقعی یہ ظلم ہو رہا ہے، واقعی ہم ظالم بن رہے ہیں۔ ظالم پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور ظالم جو ہے وہ پنپتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے لیے نمونہ حضور کو بھیجا، اللہ نے اعلان فرمایا۔ ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، من احب سنتی، حضور فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ اگر حضور سے محبت کی ہے تو حضور کی سنتوں سے